والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کے آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ پاک کو اپنا رب مان لیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا پالنہار اور ہمارا پروردگار اور ہماری تربیت اور پرورش کرنے والا ایک اللہ ہے، جن لوگوں نے اس طریقے سے اقرار کر لیا، ثم استقاموا، اور پھر اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر جنہوں نے اپنے آپ کو جمایا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب یہ فرماتے ہیں کہ وہ دین کے اوپر جمے رہے اور حالات آنے پر لومڑی کی طرح ادھر ادھر دین کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی تلاش میں نہیں لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کی، اللہ کے دین پر جمے رہنے کی یہ تعریف فرمائی کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر جمے رہے، اور جب حالات آئے تو ان حالات کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے ان حالات کو برداشت کرنے کے لیے تیار رکھا۔ ایسا نہیں ہوا جیسے اللہ پاک نے خود قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہے مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں لیکن ایک کنارے پر کھڑے ہیں، ایمان اور کفر کی بارڈر پر کھڑے ہیں، سرحد پر کھڑے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تب تو اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی تو انقلب علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل دین سے پھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگوں نے اپنا دنیاوی بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت کے اعتبار سے بھی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، استقامت کس کو کہتے ہیں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بالوں میں کچھ سفیدی آئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال مبارک میں کچھ سفیدی نظر آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شیبتنی ہود و امثالها، سورہ ہود اور اس کی جیسی صورتوں نے میرے بال سفید کر دیے۔ اشارہ تھا، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ پاک نے سورہ ہود میں یہ فرمایا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، کہ آپ اس دین کے اوپر استقامت کے ساتھ رہیں،
حکم ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس دین کو جس کی آپ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں آپ اس کے اوپر خود مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں. اور استقامت کیا ہے؟ حالات کتنے ہی ناخوشگوار آئے لیکن اس کے باوجود آدمی اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، آدمی کو اپنے ایمان پر افسوس نہ ہو، اپنے دین اور اپنی شریعت کے اوپر اس کو کوئی اشکال اور اعتراض نہ ہو. تو اللہ پاک کی طرف سے بشارتیں اس کے بعد سنائی گئی. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. کہ جب اس طریقے سے اپنے لیے دین کا انتخاب اور دین کو پسند کر لیا اور دین اسلام کے اوپر اپنے آپ کو راضی رکھا، اسی لیے حدیث شریف میں دعا بتلائی گئی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. میں اللہ پر بطور رب ہونے کے راضی ہو گیا. وہ میرے حق میں جو فیصلے کریں گے، میری تربیت کے لیے میرے اوپر جس جس قسم کے حالات آئیں گے، میں نے جب اس کو احکم الحاکمین مان لیا، سارے فیصلے کرنے والے، حکم دینے والوں میں سب سے بہترین حکم دینے والا اور ارحم الراحمین، سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، جب اللہ کو بہترین فیصلے کرنے والا مان لیا کہ نعوذ باللہ اس کو اپنے فیصلے پر دوبارہ نظر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے سے کامل اور مکمل، وہ عزیز بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے. اس کی طاقت اور قدرت بھی ہے، لیکن محض طاقت اور قدرت ہو اور ساتھ میں حکمت نہ ہو تو دنیا میں آپ نے دیکھا ہے بہت ساری طاقتوں اور قوتوں والوں نے ایسی بے وقوفی کے اور نادانی کے کام کیے کہ جن کے لیے بعد میں ان کو افسوس کرنا، ان کو نقصان اور خسارہ اٹھانا تھا. اللہ پاک نے اپنے لیے فرمایا کہ ایک طرف وہ عزیز ہے، سارا غلبہ اور ساری قوت اور طاقت کائنات کی اسی کے قبضے میں، جس نے صاف فرما دیا والسماوات مطویات بیمینہ، کہ زمین اس کے قبضے میں، اس کی مٹھی میں ہے اور آسمان بھی اس میں لپیٹ دی ہے. آسمان و زمین کی اتنی بڑی قوتوں اور طاقتوں کے متعلق جب اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن یہ زمین اور آسمان جب اللہ پاک نے فرمایا کہ طوعا و کرہا، کہ تم ہماری بات مان لو خوشگواری کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، یا مجبوری اور پریشانی کے ساتھ، قالتا اتینا طائعین، آسمان و زمین نے یہ کہا کہ ہم آپ کے فرما بردار بن کے آئے. یہ ایسی طاقت اور قوت والا عزیز بھی ہے، اس کی طاقت کے اوپر کسی کا کوئی غلبہ اور کوئی روک نہیں ہو سکتی، اور ساتھ میں حکیم ہے، اس کی حکمت میں اس پوری کائنات کے نظام کو عدل سے قائم رکھا. اس خداوند قدوس کے ہم ماننے والے، اور جب ہم نے یہ کہہ دیا رضیت باللہ ربا کہ اللہ پر ہم رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک میرے ساتھ پرائیویٹ اور انفرادی طور پر جو معاملے کریں گے اور اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ کے ساتھ اللہ پاک کے جو فیصلے ہوں گے، بلکہ پوری انسانیت اور کائنات کے جو فیصلے ہوں گے، میں اللہ کے ان تمام فیصلوں کے اوپر راضی ہوں. یہ اللہ کو رب ماننا ہے، اور جس کو رب ماننا ہے اس کی صفات ربوبیت والی ہے. کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی حکمت والا نہیں. جب اس کی طاقت اور حکمت کا یہ حال ہے تو اس نے ایک دین اور ایک شریعت کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور سب سے اخیر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس لیے کہا گیا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونے کے طور پر، اور وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا. دوست اور بزرگوں، قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کو رب مان لیا جاتا ہے
تو اللہ پاک نے اس دنیا کے نظام کو امتحان والا بنایا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہمارا نظام کس کو کہا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے یہ آیت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے اور حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو خطاب ہو رہا ہے کہ اے نبی کے صحابہ، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مالوں کے اعتبار سے، تمہاری جانوں کے اعتبار سے، اور تم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ان کی طرف سے تم سنو گے. دوست اور بزرگوں، عجیب جملہ ہے وَلَتَسْمَعُنَّ. پہلے تو لکھا جاتا ہے، اب واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا، مسلمانوں کے خلاف روزانہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. کہیں یورپ اور امریکہ سے کوئی آواز آ رہی ہے تو وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہیں اللہ کے مشرک اور نافرمان بندوں کی طرف سے ہندوستان میں ہم سن رہے ہیں. اذًى كثيرا، اللہ پاک فرماتے ہیں بہت بڑی تکلیف تمہیں پہنچے. اور دوسری آیت میں بھی اللہ پاک نے کسی کی طرف اشارہ کر، جمعہ کا دن ہے، بہت سارے حضرات نے سورہ کہف پڑھا ہوگا یا جمعہ کے بعد پڑھنے والے ہیں. اس صورت میں اللہ پاک نے 4 واقعات ذکر فرمائے اور چاروں میں امتحان اور آزمائش. لیکن جو سب سے بڑا واقعہ ہے جس پر پوری صورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا، یہ چند نوجوان تھے اور انہوں نے انہم فتیۃ آمنوا بربہم. ہر جگہ پر اللہ پاک لفظ ربوبیت کو ذکر کرتے ہیں. انہم آمنوا باللہ نہیں فرمایا، اللہ کو رب مان لیا کہ میری پرورش کرنے والا اور میرے ہر مسئلے کو حل کرنے والا، میری تربیت کرنے والا وہ. صفت الوہیت کے بجائے اللہ پاک کی صفت ربوبیت کو ذکر فرمایا. انہوں نے بھی یہی جملہ کہا. قرآن نے بھی فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب ایک اللہ ہے. یہاں پر اصحاب کہف چند نوجوان ایمان لاتے ہیں اور وہ بھی اس موقع پر یہی جملہ کہتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ہم اپنے اللہ پر ایمان لائے. وزدناہم ہدی، اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل بندہ کرتا ہے تو اللہ پاک اندر سے ایک باطنی قوت عطا فرماتے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ اصحاب کہف میں عملی اور پریکٹیکل طور پر ہمیں بتلا دیا کہ یہ چند نوجوان ہیں، لیکن جب اللہ پر ایمان لے آئے، حالات آئے ان کے اوپر، بادشاہ وقت اور وہ بھی وقت کا بڑا ظالم بادشاہ دقیانوس، اس کی طرف سے ظلم اور زیادتی ان پر ہو رہی، ان کو لالچیں دی گئی، لالچوں پر نہیں آئے تو دھمکیاں دی گئی. دوست اور بزرگوں، اس وقت بھی یہی حال، امت مسلمہ کو لالچیں بھی دی جا رہی، دھمکیاں بھی دی جا رہی، بلکہ صرف مسلمان کو نہیں، اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں، ان کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان کو بھی جو اپنی طرف کھینچا جا رہا ہے، اس میں یہی دھمکیاں کام کر رہی ہے یا لالچیں کام کر رہی ہے. یہ باطل کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. فرعون نے بھی دونوں قسم کے طریقے اپنائے، دقیانوس نے بھی یہ دونوں طریقے اپنائے، اور وقت کی ہر ظالم قوتیں اس طریقے کے یہ دونوں حربے استعمال کرتے ہیں. اگر لالچ سے آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر دھمکیاں دے کر ان کو ستایا. اصحاب کہف نے ان دونوں چیزوں کا انکار کیا، دھمکیوں پر بھی وہ نہیں آئے، لالچ پر بھی وہ نہیں آئے. اب کیا راستہ ہے؟ دھمکیوں کی بنیاد پر ان کو ستایا گیا. ایک غار میں انہوں نے پناہ لی. انہوں نے کیا کہا؟ یہ ہماری قوم ایک اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کرتی ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. کب کیا؟ اذ قاموا، جبکہ عملی اور پریکٹیکل طور پر وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے اور زبانی طور پر بھی کہہ رہے تھے فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب صرف ہمارا نہیں ہے، اس پورے آسمانوں کا نظام اور زمینوں کا نظام سنبھالنے والا وہ ہے. لن ندعو من دونه الہ، ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں. دوست اور بزرگوں، ہر زمانے میں باطل طاقتوں نے غیروں کی عبادت کے لیے
اللہ کی نیک اور صالح بندوں کو مجبور کرنا چاہا، ایک اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کی طرف متوجہ کیا، دھمکیاں دی کہ اگر ایک اللہ کے علاوہ غیر کو نہیں مانو گے تو ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے۔ اس وقت اپنی آنکھوں سے اس ملک میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ آج کی نہیں ہے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہ پاک نے سورہ تکویر میں خندق والوں کا واقعہ ذکر فرمایا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ اگر اللہ کی عبادت سے اس بادشاہ کو سجدہ نہیں کرو گے، اس کو نہیں مانو گے تو ہم تم سب کو آگ میں جلا دیں گے، ہم تم سب کے لیے خندق کھودیں گے اور آگ کو بھڑکائیں گے۔ اور اخدود، اللہ پاک نے صاف قرآن کریم کی سورہ اخدود میں اس کو ذکر فرمایا اور یہی فرمایا کہ ان کا قصور کیا تھا، ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ایک اللہ پر جو عزیز ہے اور الحمید، ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا طاقتور ہو وہ حمید نہیں بن سکتا، حکیم نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک اور عزیز بھی نہیں ہے، جو صفت اللہ کی عزیزیت کی ہے وہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، جو غالب اور ساری قوتوں کے اوپر قدرت رکھنے والا۔ تو اللہ پاک نے اس صورت میں فرمایا، اصحاب کہف کے لیے بھی یہ فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ہر زمانے میں یہ کہا گیا اور دھمکیاں دی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا گیا کہ اگر یا شعیب کہ اگر تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے اور ہمارے دین پر نہیں آؤ گے، او لتعودن فی ملتنا، گھر واپسی کا جو جملہ بولا جاتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو اس سے پہلے، آج سے 3-4 ہزار سال پہلے یہ دھمکی دی جا چکی۔ قرآن کریم ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے وہ آخری کتاب ہے جو ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ اللہ پاک قیامت تک کے لیے امت پر جو حالات آنے والے ہیں ان سب کو عالم الغیب والشہادہ، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا درخت سے گرتا نہیں ہے مگر اللہ پاک اس کو جانتے ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی دانہ زمین کے اندر گرتا نہیں ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی گہرائی میں ہمارے کاشتکار حضرات جانتے ہیں، ابھی کھیتی کا وقت آیا اور آپ نے بیج کو زمین کے اندر ڈالا، آپ کو کچھ پتا نہیں ہے اندر کیا ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس طریقے سے سرسبز و شاداب پھولوں کی شکل میں کھڑا کر دیا، پھوپلے اس کی نکلتی ہے، تنومن مٹی کے اندر سے اتنا باریک اور اتنا لطیف کے ہاتھ سے مسل جائے، لیکن اتنی بڑی مٹی کو پھاڑ کر وہ اندر سے نکلتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے۔ فالق الحب والنوى، جو گتلی کو اور دانے کو زمین کے اندر سے پھاڑتا ہے اور بڑے قداور درخت کی شکل میں پیدا کرتا ہے، یہ کون ہے؟ بدیع السماوات والارض، وہی ذات ہے جو آسمان و زمین کو بے نمونہ پیدا کر دے گا۔ ایسی ذات پر جب ہم ایمان لائیں تو وہ خود امتحان لے رہے ہیں، وہ چاہے، اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ساری دنیا کے انسان ایمان والے ہوں، ولکن اختلف، لیکن اللہ پاک نے کسی کو ایمان والا بنایا، کسی کو کفر کے ساتھ رکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں ایک امتحان، اس لیے وہ اپنے نیک اور صالح بندوں کو آزماتا ہے اور ان کا امتحان ہوتا ہے۔ اصحاب کہف جب یہ کہہ چکے اللہ پاک کی طرف سے امتحان، لیکن امتحان کے بعد اللہ پاک ان کو کامیاب بھی فرماتے۔ نبیوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے مشاہدہ کیا، قوم عاد بڑی مضبوط قوم تھی، قوم ثمود بڑی قداور قوم تھی۔ اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں فرمایا ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ایسی مضبوط قومیں تھی کہ اللہ پاک خود خالق فرما رہے ہیں، مالک، کہ میں نے ایسی مضبوط قومیں پیدا نہیں فرمائی، لیکن کیا ہوا؟ وَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جب اللہ پاک کا عذاب آیا تو ایسی مضبوط اور قداور قومیں کھجور کے درخت کے تنے کی طرح گر رہی ہے۔ اللہ پاک نے 7 لیال و 8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں اللہ پاک کی طرف سے جو عذاب آیا اس کو تہس نہس کر دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ من باقیہ ہے کوئی اب بولنے والا، ہے کوئی وہاں سننے والا؟ کوئی نہیں، بالکل خاموش۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا،
کیا آپ کوئی آواز سن رہے ہیں ان قوموں کی؟ کوئی آواز نہیں، سارے خاموش اور بجھے ہوئے۔ یہ دنیا میں اللہ پاک نے فرمایا، آخرت میں بھی جب سب کو موت دے دی جائے گی اور سب کے سب کوئی زندہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ پاک اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ ساری مخلوق خاموش بجھی ہوئی ہے، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ پاک خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کے لیے حکومت ہے جو تنے تنہا ہے، جس کا برابر کوئی نہیں، اور القہار جس کا غلبہ اور جس کی قوت، جس کی قدرت اور جس کی سطوت کے آگے کائنات کی کوئی مخلوق کام نہیں کر سکتی، وہ خداوند قدوس۔ جب ہم اس پر ایمان لائے تو دوست اور بزرگ ہو، یہ دنیا کی مخلوق اس کے سامنے کیا ہے؟ فرعون کیا ہے، نمرود کیا ہے، اور اس وقت کی جو طاقتیں ہیں وہ سب کیا ہے؟ اللہ پاک نے بدر کے میدان میں عجیب و غریب معاملہ فرمایا۔ مسلمان یہ سمجھ رہے کہ چھوٹا سا تجارتی قافلہ ہے اور اس کا مقابلہ آسان، لیکن اللہ پاک کا نظام دوسرا تھا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم، اور یہ قافلہ تو صحیح سلامت نکل گیا نیچے کے راستے سے، سمندر سے۔ ابو جہل کو مکہ میں پتا چلا کہ ہمارے تجارتی قافلے کو روکا گیا ہے، تو انہوں نے لوگوں کو تیار کیا، لشکر جرار آ رہا ہے، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، تکبر کے ساتھ، اکراہت کے ساتھ آ رہا ہے اور بڑے گھمن کے ساتھ اپنے پورے لشکر کو لے کر آ رہا ہے۔ یہاں 313 ہے اور وہاں 1000 کا لشکر ہے، سارے ہتھیار سے لیس ہے، یہاں کھانے پینے کا ٹھکانہ ہے، اور وہ بھی گئے تھے ایک قافلے کو روکنے کے لیے، اور سامنے بڑا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کو بہت عجیب و غریب انداز کے اندر وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ قَلِيلًا، اللہ پاک نے عجیب اس کا منظر فرمایا ہے، کس طریقے سے وہاں ابو جہل کو چین نہیں آیا۔ ابو سفیان نے کہلوایا کہ ہمارا تجارتی قافلہ صحیح سالم نکل چکا ہے مسلمانوں کی پکڑ سے اور اب جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یوم الفرقان تھا، اللہ پاک نے جس دن کو فرمایا فیصلے کا دن، مکہ کے بڑے بڑے 70 سرداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چاہے نہ چاہے جمع کر دیا۔ یہ مجھے آپ کو بتلانا ہے اس کی طاقت اور قدرت جب ہوتی ہے، وہ چاہ نہیں رہا ہے گھر سے نکلنا، لیکن بھیجا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھمکی دی، میں اپنے ہاتھ سے تجھے قتل کروں گا، امیہ۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ طواف کرتے ہوئے اس کو کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل کر دے گا۔ اس نے پوچھا کہاں کا؟ کچھ معلوم نہیں ہے، صرف اتنا ہم قاتلون، وہ تمہیں قتل کرنے والے، اور اللہ پاک نے اس کو بھیجا میدان میں۔ بتلانا یہ ہے کہ جب اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کار فرما ہوتی ہے تو اس وقت انسانی تدبیر کچھ نہیں کرتی۔ آپ نے ایک ہدہد پرندے کو نام سنا ہے جو لکڑیاں کاٹتا ہے، لکڑ کوچ ہمارے یہاں گجراتی میں جس کو بولتے ہیں۔ یہ پرندہ اوپر سے زمین کے اندر کے پانی کو دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو رکھا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہوتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو کہتے تھے اور وہ بتلا دیتا تھا کہ فلانی جگہ زمین کے اندر پانی۔ یہ پرندہ زمین کی گہرائی کا پانی تو جان لیتا ہے، لیکن عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ زمین کے اوپر شکاری کی بچھائی ہوئی جال کو نہیں جانتا، یہ پکڑ میں آ جاتا ہے، نیچے کا جانتا ہے لیکن اوپر سے وہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے شکاری کے ذریعے تو وہ نیچے کی پانی کو دیکھ لیتا ہے لیکن اوپر کی جال کو نہیں جانتا۔ اس کائنات میں اللہ پاک نے اپنا یہ نظام رکھا ہے، عزت اور ذلت، حکومتیں اور طاقتیں اور دنیاوی اعتبار سے کر لو پر یہ چیزیں اللہ پاک کے یہاں اصل نہیں ہے، اصل تعلق مع اللہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے اور ہر ایک سے حساب اپنے اعتبار سے ہو، اس کا اور اپنے خدا کا جو تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پر ہی انسان کے لیے خیر اور شر کے فیصلے ہوں۔ اس لیے مسلمان کسی سیاسی نظریے سے ڈر جائے تو یہاں سیاست کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ سیاسی نظام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ جب چاہے جس کو چاہے حکومت دے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرعون جیسے ظالم
سرکش وہ فرعون ذی الاوتاد، قرآن نے فرمایا کہ بڑی میخوں والا، کیلیں اور بڑے بڑے کھیلے سے انسان کو وہ دیوار کے ساتھ چپکا دیتا تھا اور پھر موت دیتا تھا۔ ایسا ظالم تھا، اپنی بیوی کو بھی اس نے یہی سزا دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قرآن کریم اس ظالم کا حال بیان فرماتا ہے، لیکن جس وقت اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آئی اور پانی میں ڈوب رہا ہے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے اور بنی اسرائیل ڈر رہے ہیں کہ ہم نے دریا میں پانی نے راستہ کیا، ہم کنارے پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ کنارے پر پہنچ کر پھر عصا ماروں اور یہ پانی آ جائے تاکہ فرعون اس کنارے پر نہ پہنچ سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا کہ اے موسیٰ علیہ السلام سمندر کو اس کے حال میں رہنے دو، یہ جو بیچ میں سے راستہ ہوا ہے اس راستے کو رہنے دو۔ فرعون آیا اور بیچ دریا میں اللہ پاک نے پانی کو ملا دیا اور اس کو غرق فرمایا۔ اس لیے طاقت اور قدرت جس کو ہم مان رہے ہیں اس کی طاقت کا استحضار کیا جائے، مخلوق سے نہ ڈرا جائے، اس لیے کہ ہم اپنے لیے ایمان نہیں لائے ہیں، اس خدا بند قدوس کو اپنا رب مانا ہے جس نے رات کی تنہائی میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا ہے، جس نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بچایا ہے اور قوم کو غرق فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرٍ، میں اللہ کے نافرمانوں پر کیسے میں ان کے اوپر غم کروں، اور اس طریقے سے اللہ پاک نے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ اللہ پاک نے اپنے نیک اور صالح بندوں کا ہر زمانے میں امتحان لیا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جن کے ساتھ مسئلہ پیش آیا، آج جو موب لیچنگ اور مسلمانوں کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی اخدود، یہ اس وقت سے بنی اسرائیل اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حبشہ کا واقعہ یا جہاں کا بھی ہو، لیکن یہ سورہ بروج میں اللہ پاک نے اس وقت سے ذکر فرمایا کہ ایمان والوں کو پکڑا گیا اور ان کو مارا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر فرعون کی طرف سے برس ہا برس ظلم و زیادتی ہوئی اور اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے آپ نے، مدینہ منورہ سے آپ نے ایک جماعت کو بھیجا دعوت کے لیے، 10 صحابہ کی جماعت، اور دوسری ایک جماعت کو بئر معونہ مرہ حضرات کے 70 حضرات ان کو بھیجا۔ ان دونوں جماعتوں کو دھوکہ دے کر مشرکین نے پکڑ لیا اور ان کو کفر کرنے پر آمادہ کرنے کی کوششیں۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا، اس وقت پوچھا گیا کہ کیا تمہاری جگہ پر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رکھا جائے تو تم اس کو پسند کرتے ہو؟ اور بھی ایک دوسرے صحابی ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا، ان کو پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھے یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، اور ایسی 10 جانیں میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر حضرت خبیب نے جو اشعار پڑھے ہیں، لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای ذنب کان للہ مصری، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لست ابالی حین اقتل مسلما، جب میں ایمان کے حالت میں مارا جا رہا ہوں، میں اس لیے مارا جا رہا ہوں کہ میں ایمان لایا اور اس وقت میرا ایمان باقی ہے۔ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای ذنب کان للہ مصری، کسی بھی پہلو پر میرا پچھڑ نہ ہو، یعنی جب مجھے پھانسی دی جائے میں داہنی طرف گروں بائیں طرف گروں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وذاک فی ذات الالہ، یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے کہ جس جو چاہے تو میرے ایک ایک ٹوٹے ہوئے شل بن ممزعی، میرے ایک ایک ٹوٹے ہوئے عضو کو جوڑ دو۔ وذاک فی ذات الالہ، اس لیے دوست اور بزرگ قرآن کریم نے خندق کے منظر کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ احد کی شکست ہو چکی تھی اور 70 مسلمان شہید ہوئے، مشرکین کے گر حوصلے بڑھے، اور سن 5 ہجری میں یہ آئے 10,000 کا لشکر لے کر۔ غطفان کے قبائل کو یہودیوں نے آمادہ کیا، ہم تمہیں کھجور کی اتنی پیداوار دیں گے، ان کو بھی تیار کیا، مکہ والے بھی آئے۔ قرآن کریم نے جس کو احزاب فرمایا، یوم الاحزاب،
جماعتیں، ایک جماعت نہیں، ایک دشمن نہیں، چاروں طرف سے دشمن، اور خود مدینہ منورہ منافقین اور یہود وہاں موجود. مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کی حفاظت مشکل. ایسے نازک مرحلے تھے. اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مسلمانوں کو سخت آزمایا گیا. ایسے حالات ابھی ہندوستان میں نہیں آئے. مدینہ منورہ کو اس طریقے سے گھیرا گیا، اور اس طریقے سے کہ مقابلے کے لیے خندق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھودنی پڑی. دوست اور بزرگوں، لیکن قربان جائیے صحابہ کرام، ان کا ایمان تھا کہ صحابی فرماتے ہیں ایک جگہ پر خندق کھود رہے تھے اور ایک بہت سخت چٹان آئی، اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ معاملہ ایسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارا. بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہے چورے چورا وہ ہو گئے. دوسری حدیث شریف کی کتابوں میں ہے کہ اندر سے آگ نکلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بشارت دی کہ میری امت ملک شام فتح کر رہی ہے. دوسرا جو شام کا بڑا شہر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے محلات مجھے نظر آ رہے. دوسرا کدال مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے علاقے بتلائے. ہمارے جیسے کچے ایمان والے ہوتے تو یہ کہتے کہ ابھی تو مدینہ کی زندگی، باہر مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، خندق کھود کر یہاں مقابلہ ہو رہا ہے، اور آپ بشارت دے رہے ہو دنیا کی سپر پاور طاقت کو قبضہ کر. لیکن صحابہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ان کو جو یقین تھا، کسی صحابی نے حضور کی اس بات کے اوپر کوئی اشکال نہیں. سراقہ بن جاشم جو حضور کو ہجرت کے موقع پر پکڑنے کے لیے آئے، اور ان کے جانور نے 3 مرتبہ زمین کے اندر وہ دھس گیا اور وہ حضور کو نہیں پکڑ سکے. وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے امن دے دیجیے. آپ نے فرمایا کہ جائیے. امن لکھ دیا، اور اس وقت حضور نے ایک جملہ فرمایا، سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں. کسرا دنیا کی سپر پاور طاقت ایران کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں. بات ہو گئی کہنے کی. سراقہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح مرگ پر ہے، سوئے ہوئے ہیں، اور آج انتقال ہو کل انتقال، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں. سراقہ فرماتے ہیں میری موت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں نہیں پہنائے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت کفر میں مجھے کہا تھا، لیکن آپ کی بات اس وقت بھی جھوٹی نہیں ہوتی، یہ پورا مکہ جانتا ہے. الصادق الامین، سچے اور امانت دار کا لقب اس وقت ملا تھا جبکہ آپ ابھی نبی نہیں تھے. تو دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک میں ہمیں آباد کیا ہے، پورا کفر اور شرک سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں اللہ نے ایمان والوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر سے کام لیتا ہے، دنیا میں مصیبتیں کس کو نہیں، بڑے سے بڑے مالدار کو، بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو، بڑے سے بڑے فیکٹری والے کو، حکومت والے کو، ہر ایک کے اپنے پرائیویٹ اور نجی کچھ پرابلم ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں. اس لیے پریشانی کبھی خود سے ہوتی ہے، بیماری آ گئی، کبھی باہر سے آتی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ اپنی زندگی سے وابستہ ہے، اور ایمان کی بنیاد پر جو مصیبت اور تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہے. اللہ پاک نے خندق میں آئے، پورا لشکر 10,000 کا جمع ہوا ہے، ہر طرف سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ پاک نے ایسی ہوا چلائی اور آپس میں یہود اور مشرکین میں خود ڈال دی ایک صحابی کے ذریعے، کہ جس کی بنیاد کے اوپر ابو سفیان کو کہنا پڑا کہ چلو چلو جلدی سے اپنا ہتھیار، اپنے سامان لے لو اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو. بغیر کچھ نقصان ہوئے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری جماعت کو واپس کر دیا. لم ینالوا خیرا، وہ جو چاہ رہے تھے اپنے اعتبار سے اللہ پاک نے کچھ نہیں ہو، اور مسلمان صحیح سالم رہے. اور پھر حضور نے فرمایا یہ ابھی آئے ہیں، اب کبھی نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کے ذریعے 3 سال نہیں ہوئے، اللہ پاک نے مکہ فتح کر. تو دوست اور بزرگوں، ایمان اس وقت زیادہ اللہ پاک کے یہاں قابل قبول اور قابل اعتبار ہوتا ہے جب کہ حالات آئے اور آدمی جمع رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے ہیں، مدینہ میں غسان کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ان کے نبی نے ان کو چھوڑ دیا ہے، لوگ ان سے بول چال نہیں ہے، 50 دن تک ان سے بات چیت کرنا بند کروایا، اور ان کی بیوی کو بھی 40 دن کے بعد 10 دن ان کے میکے بھیج دیے۔ اس نے خط لکھا کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارا جیسا آج کا جو مومن ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں دشمن نہیں بلائے تب بھی مسلمان چلے جاتے۔ وہاں یہ ہوا کہ اس نے جب یہ خط دیا، اس کا آدمی آیا اور آپ کو خط دیا، تو آپ نے اس کو تنور میں چولہے میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ دشمن کی یہ ہمت ہوئی کہ میرے ایمان کا امتحان ہے، میرے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ نے مجھے یہ سزا دی ہے اور آپ کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن اس کی یہ ہمت، یہ میرے ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے فوراً پھاڑ دیا اور اس کو جلا دیا۔ دوستو اور بزرگوں، جس وقت یہ حالات آتے ہیں اس وقت جو لوگ جمے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے یہاں دنیا میں بھی یہ حال ہے، جب آدمی پر حالات آئے اور اس وقت جو اس کی کوئی مدد کرتا ہے تو پھر وہ اس کی ایک خیال رکھتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک بیوی ساتھ میں رہی، اور اس کو بھی شیطان نے ورگلایا کہ تمہارے شوہر کو اچھا ہو جائے گا اگر تم میرے پاس شفا کی بات کرو۔ شوہر تھے، بیوی کے دل میں ذرا خیال آیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو پتا چلا، قسم کھا لی کہ جب اچھا ہوں گا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی قرآن کریم میں کہ جس نے تمہارے ساتھ بیماری کے دنوں میں یہ سلوک کیا ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور اللہ پاک نے بتلایا کہ ایک چھوٹا سا گچھا لیا جائے اور ایک مار دیا جائے تاکہ قسم پوری ہو جائے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ فرما بردار عورت، یہ اطاعت شعار تھی، یہ وفادار تھی۔ اللہ پاک کے یہاں وفاداروں کی قیمت ہوتی ہے، اس لیے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ۔ کچھ لوگ کنارے پر رہتے ہیں، یہ منافقین کی علامت کہ اگر ادھر کا پلڑا بھاری تو ادھر چلے جائیں، ادھر کا پلڑا بھاری ہو تو ادھر چلے جائیں۔ مومن اور مسلمان یہ ایک ہی چیز پر رہتا ہے، اس لیے صبر اور تقوی اور اپنی حفاظت کا خود انتظام کر۔ حدیث شریف نے فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقت والا مومن اللہ پاک کے یہاں کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے، اور دونوں میں بھلائی ہے، لیکن طاقت والا کسی مسلمان پر اپنی طاقت کا اظہار کرے یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں وہ اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مغرب کا وقت کب ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنا اندھیرا ہو جائے کہ چیز نظر نہ آئے، آپ نے فرمایا تم تیر مارو اور وہ تیر جہاں گرے وہ جگہ نظر نہ آئے تو سمجھ لو کہ مغرب کا وقت ہو چکا۔ جو نبی رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، لیکن مغرب کے وقت کو بتلانے کے لیے تیر سے مثال لے رہے ہیں۔ امت کو سمجھنا ہے کہ اپنی حفاظت اور اپنے دفاع کو جب سے ہم نے چھوڑ دیا، ہم کرکٹ جیسے کھیلوں میں اور موبائل جیسے آوارہ چیزوں میں لگ گئے، اور ہم نے گویا ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پہنی لیکن چوڑیوں جیسے ہم ہو گئے۔ ہم نے اپنے آپ کو جو مضبوط رکھنا تھا، جو جفا کشی کے کام ایمان والوں کو کرنا تھا، وہ نہیں کرنے لگے، اور ہم نے اپنے آپ کو عیاشی میں اور آرام میں رکھا۔ ہمارا نوجوان 24 گھنٹے میں سے 15-20 گھنٹے اس کے اگر موبائل کے پیچھے جاتے تو وہ اپنے گھر کے لیے روزی روٹی کے لیے بھی کیا کرے گا، اپنی خود کی حفاظت کے لیے کیا کر سکے گا؟ اور بیکار کی لغویات کی باتیں، میاں بیوی کے تعلقات جس سے بگڑ رہے ہیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو وقت نہیں دے رہے، موبائل کو وقت دے رہے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے چھوٹا سا قصہ آیا، اسکول میں کسی بچے کو پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ہر ایک نے الگ الگ جواب دیا۔ ایک بچے نے کہا میں آئی فون بننا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا میں ہر وقت دیکھتا ہوں میری امی کو اور ابا کو کہ وہ موبائل سے لگے ہوئے، مجھ سے زیادہ محبت اس سے کر رہے ہیں، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں آئی فون بن جاؤں۔ دوستو، یہ سماجی زندگی کا آئینہ ہے۔ یہ اگر ہماری قوم کا حال رہا کہ ہم انہی بیکار اور لغویات کی چیزوں میں لگے رہے، ہم اپنے اعلیٰ اخلاق اور کیریکٹر سے جو اس دنیا میں اس امت کو داعی بن کے رہنا ہے۔ آپ کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی آگے اسی میں ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ ہمارا کام تھا اس ملک میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور ہے، ان کو اللہ سے قریب کر کے جب ہم نے وہ عمل چھوڑ دیا،
اللہ کے بندوں کو اخلاق سے، عمل سے، اپنی زبان سے اللہ کے دین کی دعوت دینا چھوڑ دیا تو انہی کو اللہ نے ہم پر مسلط کیا۔ یہ سارے قانون اللہ پاک کے عطل ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے دعوت دی تو اللہ نے کیسے مشکل حالات میں ان کے لیے حالات بدل دی۔ اس لیے سب سے آپ حضرات سے یہی بات ہے کہ اس وقت جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انبیاء کرام، دوسری بات، مسلمان کی عزت اور ذلت کا جو ہم لوگ اپنے اعتبار سے نقشہ سمجھ رہے ہیں، عزت اور ذلت وہ ہے اللہ کے لیے اگر کوئی تکلیف برداشت کرنی ہے، اس سے بڑی عزت کوئی نہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے، موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ستایا گیا، کانوں سے چیرا گیا اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو کیسے کیسے ظلم کے ساتھ رکھا گیا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ، اس لیے کہ اللہ کے لیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا حضرت خبیب کا، وَدَاقَفِي ذَاتِ لیلا، دنیا کے لیے تو لوگ بہت کچھ لینے والے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والے نہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن قرآن نے ایک وعدہ کیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم کوئی گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو، لیکن ایک شرط بتلائی، ان کنتم مؤمنین، ہم اپنے ایمان کو جانچیں کہ جو مسجد میں ہمیں نہیں آنے دے گا وہ ایمان کتنا ہمارا قوت والا ہے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے بہترین اخلاق جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، امت کو اس پر واپس آنا ہے اور اپنی حفاظت کے لیے خود انتظام کرنا ہے، اور سب سے بڑی چیز اللہ پاک سے دعائیں مانگنا کہ باری تعالیٰ آپ نے جس زمانے میں پیدا کیا آپ اس کی حکمت جانتے ہیں، لیکن ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہم دشمنوں کا اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، جو ہم میں طاقت نہیں ہے وہ آپ ہمارے اوپر نہ ڈالیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی